وزیر اعظم عمران خان شدید تنقید کی زد میں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نئی بات کیا ہے, کون سا پہلی مرتبہ ان پر تنقید ہو رہی ہے, لیکن یہ تنقید اس تنقید سے مختلف ہے جو اعداد و شمار کی بنیاد پر, جو میرٹ کی بنیاد پر مسلسل تاریخی سیاق و سباق کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ کی جاتی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کی جماعت جو ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے, اور جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو اگر وہ پورا نہیں کر پاتے تو اس کے ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ ڈیو ہیں, کیونکہ انہوں نے قوم کے ساتھ بیسیوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں وعدے کیے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تنقید نہیں ہے جو آپ عموماً سنتے ہیں. یہ تنقید ان لوگوں کی جانب سے ہے جو ایک طویل عرصے سے بینڈ باجے کے ساتھ عمران خان صاحب کی دستار بندی کر رہے تھے, جو ان کو ہار پہنا رہے تھے, ان کو سہرے پہنا رہے تھے, ان کو ایک عظیم الشان نیا صلاح الدین ایوبی کر کے بتا رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ کس طرح خمینی کا انقلاب یا مارکس کے نظریات اور سب کو ملا کر ہم نے ایک ایسی ڈش تیار کی ہے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی, اور ڈش صرف عمران خان ہی اس نیشن کو سرو کر سکتے. تو یہ اس گروپ کی میں بات کر رہا ہوں. اس گروپ کے اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں. مثلاً ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ جب عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو تشہیر کی جا رہی تھی کہ وہ کس طرح پاکستان کے اندر انقلاب لے آئیں گے, تو اس وقت جب لوگ واضح انداز سے بتاتے تھے کہ عمران خان صاحب کے یہ فنڈامنٹل فلاز ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے گا, یہ نہ ہو کہ اپنے وعدوں کے پہاڑ کے وزن کے نیچے ہی دب جائیں. تو جو لوگ یہ بات کرتے تھے ان کے اوپر لعن طعن, ان پر ملامتیں بھیجنا, ان کی تذلیل کرنا, وہ اسی گروپ کا کام تھا. اور اس میں ایک دو نہیں, درجنوں لوگ ایسے موجود ہیں جو لکھنے والے بھی ہیں اور ٹی وی اینکرز بھی بنے ہوئے ہیں. یہ بھی ان لوگوں کا کام تھا کہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے بہاف پر یہ کام کرتے ہوتے تھے. ریٹائرڈ یا حاضر سروس جو نچلے درجے کے افسران ہیں ان یا ملازمین ہیں, ان سے یہ بریفنگز لے کے آتے تھے, اور سینہ ایسا چوڑا کر کے پھرتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں نیو یارک ٹائمز کا جو چیف کورسپونڈنٹ ہے وہ بن گئے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر. تو باقاعدہ گائیڈ لائنز کے ساتھ یہ کام کرتے ہوتے تھے اور تعریفوں کے پہاڑ لگاتے ہوتے تھے. پھر مالکان نے ان کو بہت اسکرین کے اوپر جگہ دی, ان کو نشر کیا, ان لوگوں کو نشر کیا, ان کے ویوز کو نشر کرنے کے لیے پہلے ان لوگوں کو نشر کیا, ان کا ایک پرسونا بنایا, ان کو اے ٹائم دیا, ان سے رپورٹنگ کروائی, ان کو بریفنگ سے بھیجا, ان کی پوجا پاٹ کی, ان کا قد کاٹ جو ہے بڑا کیا. تو ایک یہ وہ گروپ ہے جو مکمل طور پر نافذ کیا گیا تھا پاکستان کے میڈیا سین کے اوپر, اور انہوں نے ڈومینیٹ کر دیا. اس گروپ کی طرف سے آپ کو تنقید سنائی دیتی ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہے, کرنٹ افیئرس کے پروگرامز کے اندر بھی ہے, اور وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ عمران خان نے کس طرح ان کو لیٹ ڈاؤن کر دیا, عمران خان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, عمران خان جو ہے وہ بزدار اور شیخ رشید کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, عمران خان اگر یہ کرتے رہے تو ان کو کوئی مستقبل نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. لمبی چوڑی فہرست آپ کو ان کی طرف سے تنقید کی نظر آتی ہے. اور چونکہ یہ بینڈ باجے والے تھے, اب بینڈ باجے والے جو ہیں انہوں نے یکدم یہ خنجر کیوں اٹھا لیے ہیں عمران خان کے خلاف. اس میں آپ کو 5 گروپس نظر آتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انتقامی گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ایسے لوگ جن کے دل میں بہت سی حسرتیں تھیں کہ اگر ہم تعریف کرتے رہیں گے تو نہ جانے اس نظام سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا. فائدہ ملا لیکن ان کو نہیں ملا, ان سے جو اوپر آگے لائن میں لگے ہوئے تھے وہ فائدہ ان سے لے گئے, تو لہٰذا ان کی حسرتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئیں, تو اب وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو آپ ان کو انتقامی گروپ کہہ سکتے ہیں, جو بیٹھ کے اب یہ بھانپتے ہوئے کہ عمران خان کی حکومت مشکلات کا شکار ہے اور ان کی پبلک ریٹنگز جو ہیں بہت لو ہیں, اور ہر الیکشن وہ ہار رہے ہیں اور ٹرینڈ کسی اور طرف جا رہا ہے, تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ موقع آ گیا ہے کہ ہم اور کچھ نہیں تو اپنا حساب تو پورا کریں. تو آپ اس کو انتقامی گروپ کہہ سکتے ہیں. ایک اور گروپ ہے انہی لوگوں کا جو پہلے بینڈ باجے والے تھے اور اب تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں, آپ اس کو اہتمامی گروپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اہتمامی گروپ جو ہے یہ بنیادی طور پر خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے والے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ خاص طرف جا رہے ہیں, تو پچھلے 2.5-3 سال کے اندر اور اس سے پہلے جو انہوں نے کام کیے, جھک جھک کے سلام کیے, گھٹنوں کو ہاتھ لگائے, پیروں کے نیچے ہاتھ رکھا, پلکیں بچھائیں, جو بھی انہوں نے کام کیا, اب جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کر یا ہنستے ہیں یا ان پر جملے کستے ہیں یا ان کی پبلکلی بہت انسلٹ کرتے ہیں. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو
گالیاں دی جاتی ہیں یا ان پر پتھر پھینکے جاتے ہیں. میں تو اس قسم کا کوئی کام اگر کوئی توقع بھی کر رہا ہے یا اس کا امکان بھی ہے تو اس کے بہت خلاف ہوں. لیکن جو پبلک سٹیچر ہے جو انہوں نے اس وقت انجوائے کیا جب عمران خان کی گڈی چڑھی ہوئی تھی اور باوجود اس کے کہ حقائق کسی اور طرف اشارہ کر رہے تھے, انہوں نے وہ رخ اختیار نہیں کیا. اب وہ اہتمام کر رہے ہیں حالات سے ایڈجسٹمنٹ کا. تو اگر کوئی سیاسی بڑی تبدیلی آتی ہے تو انہوں نے بھی اس تبدیلی کے ساتھ ہی گھومنا ہے. تو تنقید کر کے اپنے لیے ایک پروفیشنل سپیس بنا رہے ہیں تاکہ کل کو یہ کہہ پائیں کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کو بتاتے نہیں تھے, ٹھیک ہے ہم نے کس زمانے میں تعریف کی تھی لیکن اس کے بعد دیکھیں ہم نے اتنی تنقید کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ اپنے لیے اہتمام کر رہے ہیں, نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے ایک گروپ ہے انتظامی گروپ, جو پاکستان کی مستقل سیاسی جماعت ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اس کے جو نمائندگان ہیں وہ انتظامی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں نچلے لیول پر جس کے اوپر وہ آپریٹ کرتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان کے بارے میں وہ اچھے الفاظ نہیں سنائی دے رہے جو پہلے سنائی دیا کرتے تھے, تو انتظامی طور پر ان کو لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اپنا رخ تبدیل کر رہی, تو وہ اس کے مطابق اپنی تنقید کو, یہ تجزیے کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس کو آپ انتظامی گروپ کہہ سکتے ہیں. ایک ماتمی گروپ بھی ہے جس کو اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ عمران خان کی محبت میں, حکومت کی محبت میں اپنے تمام پروفیشنل جو بھی ان کے معیار تھے, اگر کبھی انہوں نے ایسے معیار برقرار رکھنے کی کوئی تھوڑی سی بھی کوشش کی, وہ انہوں نے خود ہی پامال کر دیا. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اہتمامی گروپ کے کو جوائن کر لیں, خود ایڈجسٹ کر لیں, لیکن وہ اس حد تک تعریف میں جا چکے ہیں آگے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں. تو اب وہ ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا, اگر خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. تو وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. ایک اس میں ہم کلامی گروپ بھی ہے جو اپنے آپ کو بیٹھ کے اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے جب وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ہی شیشہ دکھا رہا ہوتا ہے. یعنی جب وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ اپنے کلپس دیکھ لیں یا اپنے آرٹیکلس پرانے پڑھ لیں جس کے اندر انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے, تو وہ اپنے آپ کے ساتھ اپنا ہی شیشہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اصل میں جب وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کے اوپر تو اپنے آپ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ملامتی کلام بھی ہے, وہ ایک خفت والا کلام بھی ہے, لیکن آپس سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم نے بڑی غلطی کی. تو وہ ایک جو ڈیپ ریپینٹنس ہے, ایک گہرا قسم کا ایک جذباتی کیفیت ہے, وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں. تو یہ اپنے آپ سے دراصل کلام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 5 گروپس آپ کو نظر آتے ہیں, انتقامی, اہتمامی, انتظامی, ماتمی اور ہم کلامی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر اس تنقید کا اثر اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ یہ گروپ تنقید کرتے ہوئے بھی فنڈامنٹل فیکٹ جس کو کہ ہم کہتے ہیں, جو بنیادی حقیقت ہے عمران خان کے نظام کے بارے میں, وہ نہیں سمجھ پائے. ویسے ہی نہیں سمجھ پائے جب وہ تعریف کر رہے تھے تب بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے. وہ یہ کہ جس طرف منہ کر کے یہ تعریف کرتے تھے اور جس طرف اب منہ کر کے یہ تنقید کر رہے ہیں یعنی عمران خان کی طرف, وہاں پر یہ چیزیں رجسٹر ہی نہیں ہوتی. عمران خان ایک ایکو چیمبر کے اندر موجود نظر آتے ہیں جس کے اندر ایک تعریفی ٹولہ ہے ان کی پارٹی کے اندر بیٹھا ہوا جو ہر وقت ان کو تعریف کرتا رہتا ہے, جو ان کے ہر ٹویٹ کو نیم آسمانی کلام سمجھ کر وہ اس کو پروموٹ کرتا ہے اور ہر وقت ان کو بتاتا رہتا ہے کہ حالات کتنے زبردست ہیں اور آپ کی پاپولرٹی کتنی زبردست ہے. اس حصار کے اندر عمران خان پھنسے ہوئے ہیں جس پر ان کی طرف یہ تنقید بالکل نہیں پہنچے گی, تو وہ ریسیو ہی نہیں کر رہے اس تنقید کو. اس کا فائدہ یقیناً ہوگا کسی نہ کسی حد تک, اور وہ فائدہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ خود بہت بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہے, تو عمران خان سے ظاہر ہے اس وقت وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. جب اس قسم کے گروپس جو پہلے تعریف کیا کرتے تھے اور اب تنقید اوڑھ لی ہے انہوں نے عمران خان کے اپنے اوپر, اور اپنے آپ کو وہ بڑا زبردست نیوٹرل کرٹک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جب یہ لوگ بولتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اگر دور کرنا ہے تو صرف بیانات کے ذریعے, پالیسی کے ذریعے دور نہیں کرے گی. اس سے پہلے وہ تمام لوگ جن سے پہلے تعریف کروا کر عمران خان کے قریب اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی انہی سے تنقید کرا کر ایک سپیس کریٹ کر رہی ہے. تو بڑا دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا کہ یہ تنقید جو ہے ان تمام گروپس کی, اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کیا اٹھاتی ہے.
ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ تو بڑے کھلے انداز سے بتاتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ ان کو اپنے عادات و اعتبار و انداز حکمرانی تبدیل کرنی ہے. اگر انہوں نے تبدیل نہیں کی تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے رویے تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے گی. تو جس طرح تعریف کرتے ہوئے یہ لوگ حکم بجا لا رہے تھے, اس طرح تنقید کرتے ہوئے بھی حکم بجا لا رہے ہیں. لیکن یہ فیسینیٹنگ ہے پاکستان کا میڈیا سین. وہ تمام لوگ جو بینڈ باجے بجایا کرتے تھے, اب انہوں نے تلواریں اور گرز نکالے ہوئے ہیں اور روزانہ عمران خان کے اوپر تلواروں سے وار کرتے ہیں اور گرز سے حملہ کرتے ہیں, اس خیال کے اندر کہ جیسے لوگوں کو ان کا ماضی یاد نہیں ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے وہ کیا باتیں کیا کرتے تھے.